بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مل کے بیٹھنے میں بہت بڑے دو فائدے ہیں، آ جاؤ۔ ایک تو حفاظت، ایک مغفرت۔ جو بکری ریوڑ سے ملی رہتی ہے نا، اس کی حفاظت ہوتی ہے بھیڑیے سے، ہاں، چاہے وہ کتنی بیمار ہو۔ تو جو آدمی مجمع سے مل مل کے بیٹھے گا، اللہ پاک شیطان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ انسان کا بھیڑیا جو ہے وہ شیطان ہے۔ اس لیے بھائی سب یہاں آ جاؤ، آپ لوگ بھی جو دو چار آدمی بیٹھے ہیں وہ بھی آ جاؤ۔ ہاں، کوئی آدمی گشت کرنے والا ہو، جو ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہیں ان کو لے کر آئیں۔ جزاکم اللہ۔ اچھا، دوسرا فائدہ ہے مغفرت۔ ہاں، جو آدمی مل مل کے بیٹھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال سمجھو، جیسے گیہوں جب بکتے ہیں تو اس میں کنکری بھی ہوتی ہے نا بھائی، لیکن چونکہ گیہوں کے ساتھ ہے تو اس کی بھی قیمت آ جاتی ہے۔ آم کی ٹوکری جب بکتی ہے تو سڑے ہوئے آم کی بھی قیمت آ جاتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ بھائی میں سڑا ہوا ہوں، گنہگار ہوں، یہ مجمع بہت اچھا ہے، میں کنکری جیسا ہوں اور یہ سارا مجمع گھیوں جیسا ہے، چلو ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں تاکہ اللہ ان کی برکت سے میری بھی مغفرت کر دے۔ ہاں، چنانچہ آپ کو معلوم ہے جب فرشتے جاتے ہیں کارگزاری اللہ پاک سنتے ہیں اور اخیر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں تو کچھ تماشائی بھی تھے کہ ہاں اس کی بھی وہ بیٹھ تو گئے، وہ کنکری تھے لیکن گیہوں کے ساتھ رہے تو صحیح، سڑا ہوا آم تھا لیکن ٹوکری میں ہے، اچھے آم کے ساتھ ہے۔ یہ تو آپ نیت کر لو انشاءاللہ موت تک کہو، جہاں دین کی مجلس ہو بیچ میں آ کے بیٹھ جاوے، مل مل کے بیٹھ جاوے، تو دو بڑے بڑے فائدے ہوں گے، حفاظت اور ایک مرتبہ میں دلی میں اجتماع تھا تو یہی بیان کر رہا تھا، تو ایک آدمی سڑک پہ سے جا رہا تھا، اس نے یہ سنا کہ بھائی کنکری گیہوں کے ساتھ ہو اس کی بھی، تو وہ آ کے بیٹھ گیا کہ چلو بھائی میں بھی گنہگار ہوں۔ اچھا، پھر اس نے 3 دن لکھائے، پھر چلہ لکھایا، پھر 3 چلے لکھائے، اور ایک مرتبہ ڈھاکے میں مجھ سے کہنے لگا کہ مول صاحب مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ تم دلی میں یہ کہہ رہے تھے کہ کنکری جب گیہوں کے ساتھ ہو تو اس کی بھی قیمت آ جاتی ہے، بکری جب ریوڑ کے ساتھ ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر تم نے یہ سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو کہتے ہیں میں تو سڑک پہ سے جا رہا تھا، بیٹھ گیا تو اللہ نے واقعی مجھے قبول کر لیا، اب میں الحمدللہ 3 چلے دے کے جا رہا ہوں۔ تو ہمیشہ آپ یاد رکھو جہاں تعلیم ہوتی ہو، بیان ہوتا ہو، ہے نا بھائی، دین کی باتیں، تو آ کے فوراً مل مل کے بیٹھ جائے۔ صرف بیٹھنے میں ہی 2 چیزیں اللہ دیتے ہیں، حفاظت اور مغفرت۔ اور جس آدمی کی شیطان سے حفاظت ہو جائے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہمارے ساتھ 3 دشمن ہیں، کتنے ہیں؟ ایک تو شیطان ہے اور ایک شیطان کا بھی دادا ہے۔ میں نے ایک دن حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت جی یہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، مگر شیطان کو کس نے دھوکہ دیا؟ وہ تو جنت میں تھا، تو وہاں کوئی دوسرے شیطان بھی نہیں تھے، فرشتے تھے وہاں تو۔
تو حضرت جی نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا. جنت میں رہتے رہتے اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ گئی, اپنے اوپر آ گئی کہ میں بہت, اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے اپنی تعریف کرنے لگ گیا, اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے بجائے ٹھکرا دیا, اور حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کرنے کے بجائے بے اکرامی کرنے لگ گیا, سجدہ نہیں کیا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگر اس وقت کہتا یا اللہ مجھے معاف کر دو تو اللہ معاف کر دیتے, لیکن معافی نہیں مانگی, وکیل بنا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بڑھیا ہوں, میں اس سے بولو. ہاں, یہ جملہ بڑا خطرناک ہے, خدا کرے ہم میں سے بھی یہ نکل جائے. شیطان نے تو کہہ دیا, ہم لوگ کہتے نہیں, ہم اپنے اندر اپنے کو بڑھیا سمجھتے ہیں, اندر اندر ہے نا, اور جب ہمارا اکرام نہیں ہوتا پھر غصے ہوتے ہیں. ہاں, شیطان نے تو کہہ دیا بھائی انا خیر منہ, میں اس سے بڑھیا ہوں, اس لیے سجدہ نہیں کیا, اور ہم لوگ کہتے نہیں کہ میں بڑھیا ہوں, اندر ہی اندر سمجھتے ہیں خیر کہ میں اس سے بڑھیا ہوں, اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اور میرے بڑھیا ہونے کی دلیل یہ ہے, بھائی لاؤڈ اسپیکر والو, یہ آواز ٹکراتی کیوں ہے؟ اس لیے اچھا اچھا, کہ میرے بڑھیا ہونے کی دلیل یہ ہے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ میں تو آگ کا ہوں, آگ کو نیچے سلگاؤ تو اوپر جاتی ہے, اور یہ مٹی کا ہے آدم, مٹی کو اوپر ڈالو تو نیچے آتی ہے, تو میں اس سے بڑھیا ہوں, میں تو اوپر والا ہوں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اللہ ہم میں سے نکال دے. جس میں سے نکل جائے نا, سمجھو اسے تبلیغ آ گئی, میں بڑھیا ہوں, یہ نکل جانا چاہیے. بلکہ ہم کیا سمجھیں, مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ میں گھٹیا ہوں, میں بولو میں سب سے زیادہ گھٹیا ہوں, سب سے گنہگار ہوں. بھائی ہاں, آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھے, بولو سب سے گھٹیا سمجھے, ہاں, تو آدمی تبلیغ کر سکتا ہے. ہاں, اور اگر آدمی اپنے آپ کو بڑھیا سمجھے تو وہ شیطان والی بات ہے, پھر تبلیغ نہیں ہوگی, ہے نا, فتنے پھیلیں گے, جھگڑے پھیلیں گے. اب اللہ غصے ہوئے اور کہا بھائی یہاں سے نکل جا تو, اب فخرج انک من الصاغرین. اب نکلتے ہوئے اگر یہ کہہ دیتا اللہ پاک مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی, بھائی انسان ہے, بشر ہے, ہم تو شیطان نہیں ہیں, لیکن وہ شیطان تھا, اس نے معافی نہیں مانگی, اس نے بولو معافی, بلکہ قیامت تک کی عمر مانگ لی, تو اللہ نے قیامت تک کی عمر دے دی. اب وہ یوں کھڑا ہو گیا خدا کے سامنے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, اب میں یہ آدم ہے نا اور اس کی اولاد ہے, آگے سے بھی حملہ کروں گا, من بین ایدیہم ومن خلفہم, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, وعن ایمانہم, دائیں سے بھی حملہ کروں گا, وعن شمائلہم, اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا. ہاں, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا اور نیچے سے نہیں کر سکتا. اچھا, اوپر دیکھ کر چلنے میں خطرہ ہے کہیں گر نہ جائے, ہیں, تو نیچے دیکھ کر چلے. کیا دیکھ کر چلے بولو؟ نیچے. یہ ہے جو آدمی نیچے دیکھ کر چلتا ہے, شیطان کے حملے سے اللہ اس کی حفاظت فرما. اور مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے
کہ نیچے مٹی ہے. کیا ہے بولو, زور سے بولو. مٹی ہے. اچھا, یہ جتنی بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہے پہلے مٹی تھی. پہلے بولو. اور تھوڑی دن میں مٹی بن جائے. یہ نئی دلی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ دھوج نظر آ رہا ہے, یہ بلب گڑھ نظر آ رہا ہے. جتنی بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہے, جتنی کاریں, جتنی کوٹھیاں, یہ سب مٹی تھی. کیا تھی بولو. اور قیامت میں سب مٹی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا. تو کہتے ہیں آدمی نیچے دیکھ کر چلے اور یہ سمجھے بھائی یہ سب مٹی ہے. یہ آنکھ جو ہے نا ہماری, یہ دھوکہ دیتی ہے. یہ آنکھ جو ہے نا ہماری, یہ دھوکہ دیتی ہے. یہ پہلی شکل نہیں بتاتی, اخیر والی شکل بھی نہیں بتاتی, بیچ والی بتاتی ہے. اب ہم نے دیکھا ایک کار کھڑی ہے, واہ واہ یار ایسی کار تو مجھے بھی چاہیے. یہ ادھر دیکھنے میں دھوکہ کھا گیا. ادھر دیکھا کچھ عورتیں کھڑی ہے, واہ 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 کیسی زنا کار ہوں گے. سامنے دیکھا ایک بلڈنگ ہے, واہ واہ ایسی بلڈنگ مجھے بھی چاہیے. اور نیچے دیکھ کر چلے تو ہیں بولو تو مٹی ہے. یہ سب ساری عالم مٹی ہے, سب بعد میں مٹی بن جائے. تو نیچے دیکھ کر جو آدمی چلے گا اللہ اس کی, اور جو بھی چیز نظر آ جائے یہ کہے بھائی یہ مٹی ہے. یہ بولو مٹی ہے. کوئی عورت جا رہی ہے, اچانک نظر پڑ گئی, وہ تو معاف ہے, وہ تو بولو. لیکن شیطان کہتا ہے دوسری مرتبہ دیکھو یہ زناکاری ہے. یہ بولو. ہاں, تو شیطان نے یہ زناکاری کے اڈے لگائے ہیں. اور عورتیں جو ہے شیطان کا جال ہے. عورتیں کیا ہے بولو. شکاری شکار کرتا ہے جال سے, تو شیطان شکار کرتا ہے عورتوں سے. تو اگر کسی ماں بہن پر نظر پڑ جائے ایک مرتبہ تو معاف ہے, ایک مرتبہ تو بولو. 2 مرتبہ ہم دیکھیں گے تو وہ زناکاری ہے. اور پہلی مرتبہ بھی نظر پڑ جائے تو یہ سمجھے میری ماں ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری بولو. گندی نگاہ سے نہ دیکھیں, گندی نگاہ سے بولو. وہ ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے نا, بری نظر والے تیرا منہ کالا, ہے نا. تو ٹرک کو تو کوئی بری نظر سے دیکھتا نہیں, لیکن عورتوں کو دیکھتے ہیں لوگ. تو شیطان نے کہا کہ میں آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے حملہ کروں گا اور اپنی جال میں پھنسا لوں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی دائیں دیکھ کر نہ چلے, بائیں دیکھ کر نہ چلے, سامنے دیکھ کر نہ چلے, پیچھے دیکھ کر نہ چلے, نیچے دیکھ کر چلے. قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم, اے نبی تم مومنین سے کہہ دو کہ وہ نیچی نگاہوں سے چلے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور مومنین سے کہہ دو کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرے. تو جو آدمی نیچے دیکھ کر چلتا ہے نا اس کی شرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, کہ تم کیا دیکھ رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے. کس نیت سے دیکھ رہے ہو, کس کے دیکھ رہے ہو, اللہ کو سب معلوم. تو شیطان نے کہا کہ میں حملہ کروں گا اور سب کو ناشکرا بناؤں گا. جیسے میں ناشکرا ہوں, آدم کے اولاد کو بھی ناشکری بناؤں. تو لیکن شیطان نے ایک بات کہی, الا عبادک منہم المخلصین, کہ ہاں یا اللہ جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں, یعنی جس کی نظر نہ زمین پر ہے, نہ چاند پر ہے, نہ سورج پر ہے, نہ کاروں پر ہے, نہ کوٹھیوں پر ہے, نہ پیسوں پر ہے, نظر جس کی اللہ پر ہے. کس پر ہے بولو. وہ میرے پھندے میں نہیں آئیں گے. شیطان نے خود کہہ دیا, جو جس کی نظر اللہ پر ہے, کس پر ہے, وہ میرے پھندے میں. جیسے مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, مالداروں نے, اور کہا آپ کا کیا چاہیے بتا دو.
اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم اتنا مال دیں، اتنا مال دیں، اتنا مال دیں کہ بھائی مکے میں سب سے بڑا مالدار کون؟ کہ محمد، اتنے پیسے لے. لیکن ہمارے نبی کی نظر کس پر تھی؟ بولو، زور سے بولو. مال پر نہیں تھی، اللہ. اچھا، پھر انہوں نے کہا اگر آپ کو لڑکیاں چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لڑکیاں آپ پسند کر لو، ایک نہیں 10. وہ 10 سے 10 ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ دعوت کا کام جو آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑ دو. کیوں بھائی؟ ہمارے نبی کی نظر کس پر تھی؟ زور سے بولو. اگر لڑکیوں پر ہوتی تو ہم جیسے ہوتے تو ہم تو 10 روپے کی نوٹ میں بک جاتے ہیں. کوئی ایک چائے کی پیالی پلا دے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر اللہ پر نہیں ہے، گائے پر، بھینس پر، بیل پر، پیسوں پر. اس لیے ایک گاہک کھڑا ہو، دکان والا نماز مسجد میں نہیں جاتا کیونکہ نظر پیسوں پر ہے. کٹائی ہو رہی ہو تو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے کیونکہ نظر کٹائی پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ یار ان کی نظر تو نہ مال پر ہے نہ لڑکیوں پر ہے. ان کو کیسے پتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے ان کی نظر کرسی پر ہے. کس پر ہے بولو؟ ہاں بعض آدمی پیسے کے دل دادا نہیں ہوتے، لڑکیوں کے بھی بولو. بعض آدمیوں کو شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا، گاؤں کا بڑا میں بن جاؤں. یہ شیطان اسی بڑے بننے کے چکر میں مارا گیا، لڑکیوں میں نہیں، پیسوں میں نہیں، بڑے بننے کے چکر میں. تو انہوں نے پھر چیئرمین ہی پیش کر دی کہ بھائی اگر آپ کہو تو مکے کا چیئرمین کون؟ کہ محمد. لو کرسی لے لو. تو ہمارے نبی کی نظر کرسی پر بھی نہیں تھی. کس پر تھی بولو؟ ہاں، کرسی میں رکھا ہی کیا ہے؟ دیکھو نا آج کرسی والے جتنے پریشان ہیں، اتنا کوئی ہے بولو؟ چاروں طرف سے گھیرا ہو رہا ہے بیچاروں کا، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے. تو پھر مکے والے کہنے لگے کہ یار ان کی نظر تو نہ مال پر ہے، نہ لڑکیوں پر ہے، نہ کرسی پر ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے. کیا ہے بولو؟ ان کا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے. تو کہنے لگے ہم آپ کا علاج کریں، ڈاکٹر کو بلائیں. پھر ہمارے نبی نے 24ویں پارے کی قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تو اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، میری نظر اللہ پر ہے. کس پر ہے بولو؟ اور تمہیں بھی اللہ کے پاس لے جانا ہے. تمہاری لڑکیاں تمہیں مبارک، تمہاری کرسی تمہیں مبارک، تمہارے پیسے تمہیں مبارک، مجھے آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے. تو یہ جلسہ کیوں ہوتا ہے کہ ہماری نظر لڑکیوں سے ہٹ جائے، کرسی سے ہٹ جائے، پیسوں سے ہٹ جائے، چاند سے ہٹ جائے، سورج سے ہٹ جائے، اور ان سب کا بنانے والا خالق اور مالک اس پر ہماری نگاہ آ جائے. کہو انشاءاللہ. یہ 4 مہینے اسی لیے مانگتے ہیں، چلے اسی لیے مانگتے ہیں. خیر، تو شیطان جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہی چیزیں دکھلاتا ہے. دکانیں دکھلاتا ہے، کاریں دکھلاتا ہے، کوٹھیاں دکھلاتا ہے، لڑکیاں دکھلاتا ہے. لیکن جس کی نظر اللہ پر ہو وہ نیچے دیکھتا ہے. تو کیا دیکھتا ہے بولو؟ اگر خدا نہ خواستہ اس کی نظر پڑ بھی گئی تو وہ کہے گا استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. تو وہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شیطان کو جس نے دھوکہ دیا نفس، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اچھا، تیسری ایک بری عادت، ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ بچپن سے ہمیں ماحول نہیں ملا، اچھا ماحول نہیں ملا، ذکر کا ماحول نہیں ملا، تعلیم کا ماحول نہیں ملا بھائی. ہاں، اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ سڑی ہوئی گالیاں بولتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ گالیاں سنتے ہیں. ماں گالیاں بول رہی ہے، باپ گالیاں بول رہا ہے،
بھینس کو گالی دے رہے ہیں، بیل کو گالی دے رہے ہیں، ٹریکٹر کو گالی دے رہے ہیں، اور بچے سن رہے ہیں تو بچے بھی گالیاں بولتے ہیں. ماحول ملا نہیں ان کو. بھائی اب گھر میں دیکھو تو گانا ہو رہا ہے، لوگ گانے گا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. اب بچہ کیا کرے گا بولو؟ دیکھو مولانا الیاس کی ماں رمضان میں روزانہ 40 پارے قرآن پڑھتی تھی. کتنے؟ وہ گھر میں مدرسہ تھا، گھر میں بولو تو ان کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن سکھا رہی ہے، اور مولانا الیاس کے والد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں. تو دیکھو بچہ کیسا بنا مولانا الیاس. حضرت اسماعیل کی ماں نظر اللہ پر، اسماعیل کے باپ ابراہیم کی نظر کس پر بولو؟ تو حضرت اسماعیل کی نظر کہاں آئی؟ اللہ پر. حضرت حاجرہ کہتی ہے آپ جاؤ، اللہ ہم کو آباد کریں گے. پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں، دانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن پانی والا تو ہے، دانے والا تو ہے، ہم اس کا حکم پورا کریں گے. ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ میں مر جاؤں گی، میرا اسماعیل مر جائے گا، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے. نہیں، نظر اللہ پر ہے. تو آج وہاں زمزم ہے، کہاں ہے بولو؟ ہاں، صفا مروہ ہے، قربانی کی عید ہے، بیت اللہ ہے، اور اس کی نسل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی برکت سے ہم زوج میں بیٹھے. تو ایک ہماری بری عادتیں ماحول نہ ملنے کی وجہ سے. دیکھو بعض آدمی کی زبان گندی ہوتی ہے، جہاں بھی بیٹھے گا نا وہ گندی بات بولے گا، اچھی سے اچھی بات میں بھی گندگی نکالے گا وہ. جیسے خنزیر کو آپ باغیچے میں لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ اسے کہو بھائی دیکھو یہ موگرا ہے، دیکھو یہ رات رانی ہے، دیکھو یہ گلاب ہے. وہ کہے گا بھائی گو ہے کہ نہیں، گو پخانا ہے کہ نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ سب بولو. تو جو آدمی گندا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ گندی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو بعض آدمی کو گندا بولنے کی عادت، بعض آدمی کو گندا دیکھنے کی عادت، بعض آدمیوں کو گندا سننے کی. بعض لوگ بولتے نہیں، سنتے ہیں. اور ہمارے میوات میں حقے ہیں، کیا ہے بولو؟ 1 2 3 4 6 5. اب بعض آدمی تو بیچارہ ایسا ہوتا ہے ایک حقے پہ پیا اور گھر چلا گیا. لیکن بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں اس حقے پہ سے ادھر گئے، ادھر کی بات ادھر لگائی، وہاں سے بھی تیسرے پہ گئے، وہاں کی بات ادھر لگائی، وہاں سے چوتھے پہ گئے، وہاں کی بات بولو، اور پھر وہ مسجد میں گیا اور وہ حقوں کی بات مسجد میں لگا رہا ہے. اب سارے گاؤں میں فتنہ جھگڑا. مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ بھائیو ایک چھوٹا سا حقہ اپنے گھر میں رکھ لو. چھوٹا سا حقہ بولو، اول تو حقہ ہی چھوڑ دو، اور اگر پینا ہی ہے تو بولو اپنے کسی کو دکھلاؤ مت اپنے گھر میں، کیونکہ بھائی روٹی ہم کہاں کھاتے ہیں بولو، اور کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ تو حقہ بھی اپنے گھر میں پی لے. ہاں، اور جو حقے کا وقت ہے وہ مسجد میں چلا جائے. کہاں چلا جائے بولو؟ مسجد میں چلا جائے. اور جو لوگ حقہ چلاتے ہیں نا، حقہ جن کے یہاں حقہ، وہ سمجھتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں، لوگ میرے یہاں حقہ پینے آتے ہیں، اور حالانکہ سارے گاؤں میں فتنہ تیرے گھر سے پھیل رہا ہے. بڑا گنہگار تو ہے. اور کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں اس میں. کوئی بولو حقے میں تھوڑا تمباکو بھر دیا، پانی بھر دیا، اب گڑ 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 ہو رہے ہیں، سب گڑ 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 کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے لوگ میرے یہاں آئے. اگر ہاں تمہیں اپنے یہاں بلانا ہے تو بھائی گنجی پکاؤ، بریانی پکاؤ، زردہ پکاؤ، پھر بلاؤ تو آؤ کھاؤ. وہ تو پکاتے نہیں، وہ چھوٹا سا حقہ رکھ دیا آؤ. ہاں خیر، تو ایک تو ہماری گندی عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں ہمارے ساتھ، شیطان، نفس اور ہماری گندی بری عادتیں. اور ہم جلسے میں آئے، کہاں ہے بولو؟ اچھا جلسے میں بیٹھتے نہیں، جلسے میں بیٹھتے نہیں.
اب یہ عادتیں جو گاؤں میں پھیلتی تھی وہ جلسے میں پھیلے گی. ایک برا بولنے والا سب کو برے سننے والا بنائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تینوں، پھر دوسروں کی برائیاں ہمیں لگے گی. اب دیکھو ابھی مغرب میں ابھی سب نے بولو، لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا مغرب میں کہیں گے اب گاؤں میں چلو، یہاں تو روٹی کھائی اب گاؤں میں بھی کھائیں گے. اب گاؤں والے چاہتے ہیں جلسے میں آئیں، اور ہم لوگ جا کے اس کے گھر بیٹھ گئے. ہمارا بھی جلسہ گیا ان کا بھی گیا. اب آئے ہیں ہم جلسے میں اور بیٹھے ہیں گاؤں میں، اور وہاں تیری میری ہو رہی ہے. تو گاؤں والوں کا بھی جلسہ گیا ہمارا بھی جلسہ گیا. اب دیکھا کہ بھائی میرے گاؤں والوں نے دیکھا میرے گھر پر 10 آدمی آ گئے. اب وہ عورتیں بیچاری روٹی پکانے میں لگ گئی، سالن پکانے میں لگ گئی. حالانکہ ان کی نیت یہ تھی کہ آج ہم جلسے میں جائیں گے، دین کی بات سنیں گے، لیکن ہم نے جا کے ان کو روک دیا. خیر، تو اب ہماری بری عادتیں دوسروں کو لگے گی، دوسروں کی بری عادتیں ہم کو لگے گی. اور جب جلسے سے ہم گھر جائیں گے تو برائیوں کا پوٹلا لے کے جائیں گے. ہمارے گھر والے کہیں گے بھائی تم کہاں سے آئے؟ جلسے میں تو ایسا ہوتا نہیں، اور جلسے میں بیٹھے تو نا، بیٹھے ہی نہیں. اب کہو انشاءاللہ ان تینوں سے بچنا ہے، شیطان سے بھی اور نفس سے بھی جو ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری گندی عادتوں کو بھلی عادتوں سے بدلنا ہے. اس لیے ہم جلسے میں آئے. اب ایک کام کرنا پڑے گا، جلسے میں ہی رہیں. کہاں رہیں بولو؟ جیسے اعتکاف کرنے والا آدمی کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں رہتا. کیوں بھائی؟ وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے کب نکلتا ہے؟ جب اس کو استنجے کی حاجت ہے. اور بغیر استنجے کی حالت کے نکلے تو بولو اعتکاف ٹوٹ جائے. اگر استنجے کے لیے بھی نکلا لیکن باتیں کرنے لگ گیا تو بھی اعتکاف بولو. کھانے کے لیے نکلا تو بھی ٹوٹ جائے. مسجد میں ہی کھاؤ. تو ہم جو اجتماع میں آئے تو نیت یہ کر لیں میں اعتکاف میں آ گیا. کہاں آ گیا بولو؟ اب میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. جب جلسے والے کہیں گے کہ بھائی جاؤ، نفس میرے ساتھ ہے، یا اللہ میری برائی سے میرے امیر کو بچانا، دوج والوں کو بچانا، یہاں کی ماں بہنوں کو بچانا، یہاں کے بچوں کو بچانا، یا اللہ سب کو بچانا. روتا رہے روتا رہے روتا، اور جلسے میں ہی رہے کہ بھائی گاؤں والوں نے جو کھانا پکایا تھا میں نے کھا لیا، میں کوئی روٹی کھانے نہیں آیا. الحمدللہ میرے یہاں روٹی بہت ہے. میں کوئی گاؤں میں گھومنے پھرنے نہیں آیا، ساری زندگی گھومتے رہے پھرتے رہے. روتا رہے روتا رہے اور جلسے میں ہی رہے. تو پھر کیا ہوگا خبر ہے؟ اللہ پاک ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں گے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ جو آدمی ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتے ہیں. اب اس کے دل کا رخ صحیح ہو گیا، اللہ کی طرف ہو گیا. آنکھ صحیح ہو گئی، کان صحیح ہو گیا، زبان صحیح ہو گئی، صحیح بولنے والا بن گیا، صحیح سننے والا بن گیا، صحیح سوچنے والا بن گیا. اللہ کا ڈر آ گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ہاں اچھا، دوسروں کی بھلائیاں ہمیں لگے گی. اور ہو سکتا ہے آپ کھڑے ہو کر لکھا دو کہ بھائی میں تو دھوج کے جلسے میں آیا تھا، میرا چلہ لکھ لو، مجھے بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا. جیسے بیمار آدمی کو دواخانے میں فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اور رہنے دو، مجھے اور رہنے دو. یہاں وقت پہ دوائی ملتی ہے، وقت پہ پرہیزی کا کھانا ملتا ہے، آرام ملتا ہے.
ہے نا؟ ہاں، تو بھائی ہم سب مریض ہیں، ہم اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے، ہم ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ یہی جانتے ہیں بس. تو کہو انشاءاللہ اجتماعی کاموں میں جوڑیں گے اور خود بھی دوسروں کو بھی جوڑیں گے، ہے نا بھائی؟ اب دیکھو عصر کے بعد کا وقت ہے، اب لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت کس کا ہے؟ اللہ کے ذکر کا ہے. ویسے تو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم 24 گھنٹے ذکر نہ کریں تو کم سے کم فجر بعد اور ظہر بعد کم سے کم 3 تسبیح تو پڑھ لیں. بھائی اللہ تو ہم کو بغیر گنے نعمت دے رہے ہیں، بغیر گنے روٹی دے رہے ہیں، بغیر گنے ہوا دے رہے ہیں، بغیر گنے پانی دے رہے ہیں، بغیر گنے چاند کی روشنی دے رہے ہیں، بغیر گنے سورج کی روشنی دے رہے ہیں، اور ہم گن کے بھی اللہ کا ذکر نہ کریں. اچھا، دنیا میں ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ذکر نہ کرتا ہو. ذکر کے معنی یاد کرنا، ذکر کے معنی بولو. اب ایک آدمی بھی تم مجھے ایسا بتاؤ کہ مول صاحب یہ ذکر نہیں کرتا. ہاں، جس کو جس سے محبت ہے اسی کا ذکر کر رہا ہے، اسی کا ذکر بولو. جس کو پیسوں سے محبت ہے جہاں بھی بیٹھے گا کس کا ذکر کرے گا؟ مسجد میں بھی جائے گا وہاں بھی پیسوں کا ذکر کرے گا، کیونکہ محبت پیسوں سے ہے. جس کو کرسی سے محبت ہے وہ جہاں بھی جائے گا کس کا ذکر کرے گا؟ بولو. کرسی. بیوی سے بھی بات کرے گا وہی بات. مسجد میں جا کے امام سے بھی ملے گا وہی ذکر. اور دلی بھی جائے گا مرکز پہ تو دعا بھی کرائے گا تو اسی کو کرائے گا. آج ہم کو جس سے محبت ہے نا اسی کی دعا کراتے ہیں. اچھا، جس کو کھیتی سے محبت ہے وہ جہاں بھی جائے گا گائے بھینس بیل ٹریکٹر اسی کا ذکر کرے گا. خدا کرے ہم کو اللہ سے محبت ہو جائے. کس سے ہو جائے؟ زور سے بولو اور بولو. بولتے بھی نہیں. اور بولو اور بولو اور بولو. خدا کرے ہم سب کو اللہ سے محبت ہو جائے تاکہ ہم جہاں بھی جائیں کس کا ذکر کریں؟ اللہ. بیوی سے بھی ذکر کریں تو بولو کہ بھائی تو میری بیوی ہے، میں تیرا شوہر ہوں. نہ تو میری رب ہے نہ میں تیرا رب ہوں، دونوں کا رب ہے لا الہ الا اللہ. تو بھی رب والی بن کے آئی ہے، میں بھی رب والا بن کے آیا ہوں. اور قبر میں جائیں گے تو تجھے یہ نہیں پوچھیں گے تیرا شوہر کون ہے، اور مجھے یہ نہیں پوچھیں گے تیری بیوی کون ہے. تجھے بھی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، اور مجھے بھی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. ہمارے اولاد کو یہ نہیں پوچھیں گے تیرا باپ کون ہے اور تیری ماں کون ہے، ان کو بھی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. تو بھائی تو بھی رب والی بن اور میں بھی رب والا بنوں تاکہ ہماری اولاد بھی بولو رب والی بنے اور ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں. ایسی باتیں اپنی بیوی سے کریں، اپنے بچوں سے کریں، اپنے گھر میں تعلیم کریں، اپنے گھر میں قرآن پڑھیں. یہ اب دیکھو باپ بیٹے مشورہ کر رہے ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ قرآن شریف میں ہے قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا ایک میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں تجھے بولو ہاں تیری رائے کیا ہے. اب بیٹا دیکھو اپنا جواب دے رہا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر کہ ابا
آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے نا پورا کرو، چھری چلاؤ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کروں گا. کیا کروں گا بولو؟ اب وہ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلانے کے تو تیار باپ اور بیٹا اللہ کے راستے میں گلا کٹوانے کے لیے تیار. اور اللہ کو گلا نہیں کٹوانا تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ دکھانا تھا کہ اے باپ اور بیٹو دیکھو، ابراہیم کے دل میں بیٹا نہیں ہے، میں ہوں. اور اسماعیل کے دل میں باپ نہیں ہے، میں ہوں. وہ میرے لیے گلا کاٹنے کو تیار اور ان کا بیٹا میرے لیے گلا کٹوانے کو تیار. لا الہ الا اللہ. ایسی بات باپ بیٹے کریں. اور آج باپ بیٹوں میں کیا مشورہ ہوتا ہے خبر ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا دوج میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لے. تو بیٹا کہتا ہے ابا 3 کھولنی ہے. 3 کتنی؟ ایک دوج میں، ایک بلب گڑھ میں اور ایک دلی میں. ہاں بھائی یہ بڑے میاں آتے بیٹھتے کیوں نہیں؟ بیٹھ جاؤ جلدی، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. درود شریف پڑھ لو. آج میاں بیوی کی بات سنو تو ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ. باپ بیٹے کی بات سنو، تبلیغ والوں کی آپس میں بات سنو تو بھی ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ. مسجد میں جو بات سنو ہائی پیسہ. تیری گائے کتنی، تیرے بھینس کتنے، تیرے بیل کتنے، تیرے بچے کتنے. اللہ کا ذکر. تو خدا کرے ہم کو اللہ سے محبت ہو جائے. اب اللہ سے محبت کب ہو؟ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے گھر میں رہے، لوگوں کو اللہ کے گھر میں لائے، امیر کی بات مانے، مشورے سے چلے، کھانا پکائے، گشت کرے، تعلیم کرے، خدمت کرے، پھر رو رو کر دعا مانگے کہ یا اللہ میرے دل سے غیر اللہ کو نکال دے اور اپنی محبت عطا فرما دے. جیسے ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے. کہاں ڈوب رہا ہے بولو؟ اب اس کو نکالنا ہے تو کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 2. ایک تو اس کو پانی میں سے نکالو فوراً. یہ نہیں کہ بھائی ابھی پانی میں آپ رہو، ہم آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو نکالیں گے، وہ مر جائے گا فوراً. اچھا پانی میں سے آپ نے نکال لیا، اب فوراً پانی اس کے اندر سے بھی نکالو. اس کے اندر سے بھی بولو. یہ نہیں کہ بھائی آپ پانی سے باہر آ گئے، ابھی ٹھہرو، صبح پانی آپ کے اندر سے نکالیں گے، وہ مر جائے گا. ہاں تو ایک تو ہے دکان میں سے نکلنا، کھیت میں سے نکلنا، گھر میں سے نکلنا ایک، اور دوسرا یہ ہے اپنے اندر سے دکان کو نکالنا، اپنے اندر سے گھر کو نکالنا، اپنے اندر سے بیوی بچوں کو نکالنا. اور تیسرا کام ہے تیرنا سیکھنا. تیسرا کام بولو لا الہ الا اللہ. جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا بھائی، ایسے ناپاک دل میں اللہ بھی نہیں آتے. ہمارے دل میں اگر ملک و مال ہے ناپاک، ملک و مال والوں کا یقین ہے ناپاک، اپنی دکان اپنے کھیت کا یقین ہے ناپاک، اپنی ذات کا یقین ہے کہ مجھ سے ہوتا ہے ناپاک، اور سب نکل جائے تو پاک، پھر اللہ آئیں گے. کھانے خالی رہا دیو میں گیرت. گاؤں میں جو مکان خالی ہوتا ہے اس میں جنات اور بھوت رہتے ہیں، ہے نا. تو جو دل اللہ سے خالی ہے اس میں جنات اور بھوت رہیں گے. تو کہو انشاءاللہ 4 مہینے دیں گے اور اندر سے بھی نکالیں گے اور تیرنا سیکھ کر آئیں گے. لا الہ اللہ کی محبت لے کر آئیں، نماز لے کر آئیں، تعلیم لے کر آئیں، ذکر لے کر آئیں، اور پھر انشاءاللہ ذکر لے کر آئیں. جب ذکر آ جائے گا نا تو چاہے ہم بکریاں چرائیں گے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. فضائل صدقات میں ہے ایک صاحب بکریاں چرا رہے ہیں عرب میں، ایک جماعت وہاں سے گزری، وہ کھانے کے لیے بیٹھے جماعت والے، تو اسے بھی بلایا بھائی بکری والے تو بھی روٹی کھا لے.
اس نے کہا بھائی میرا تو روزہ ہے. کیا ہے؟ تو جماعت والوں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں اور یہ پہاڑ اتنا گرم اور تو نے روزہ رکھا کیا؟ ہاں تاکہ اللہ مجھ کو آخرت میں زیادہ کھلائے. تو جماعت والوں نے اس کا امتحان لیا اور یہ کہا بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دے. وہ بکری والا کہنے لگا میں تو چرواہا ہوں, میں بکری بیچ نہیں سکتا. میں بکری بولو ہاں بکریاں میری نہیں ہیں, میں تو نوکر ہوں. تو جماعت والوں نے کہا کہ بھائی ایک بکری تو ہمیں بیچ دے اور پیسے لے لے اور ہم تمہیں گوشت بھی دیں گے, افطاری میں کھا لینا. اور بکریوں والا جب پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو کہنا کوئی جانور اٹھا کے لے گیا. یہاں کون دیکھے گا, یہاں تیرا سیٹ تو ہے ہی نہیں. تو وہ بکریوں والا جو تھا نا ذکر والا تھا, اللہ والا تھا. اس نے کہا کہ بکریوں کا اصلی مالک تو اللہ ہے. کون ہے بولو؟ اور اللہ موجود ہے. اب میں کیسے کہوں کہ جانور کھا گیا, یہ تو سفید جھوٹ ہو گیا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور بکریوں کا اصل مالک خدا ہے. کائنات کا خالق خدا ہے, اس کا مالک خدا ہے اور مالک موجود ہے. مالک بولو. اب میں کیسے کہوں بھیڑیا کھا گیا؟ یہ ہے ذکر, اس کا نام ہے ذکر, اللہ کے دھیان. تو 3 تسبیح پڑھتے 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 پھر اللہ کا دھیان آئے. اور جس دن ہم کو اللہ کا دھیان آئے گا انشاءاللہ اس دن ہم گناہ نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی گناہ کرتی ہے بولو؟ اور بچے استاد کے سامنے کوئی گڑبڑی کرتے ہیں اور نوکر سیٹ کے سامنے کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو بندہ اپنے اللہ کے سامنے کیسے کرے گا گڑبڑی؟ ہاں دیکھو ایک بند مکان ہے, ایک عورت اور مرد زناکاری کا ارادہ کر رہے ہیں اور مکان میں کوئی ہے نہیں, اور انہوں نے زناکاری کی تیاری کی اور ایک کھڑکی کھلی اور ایک چھوٹا بچہ جھانکنے لگا. کیوں بھائی؟ اب یہ زناکاری کریں گے کیا؟ وہ بچہ دیکھ رہا ہے. تو جس کو اتنا دھیان آ جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی گناہ کرے گا؟ تو ذکر کرتے کرتے 3 تسبیح پڑھتے پڑھتے خدا کرے ہم کو اللہ کا دھیان آ جائے, اللہ کی پاکی بیان کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیں, استغفار کریں, توبہ کریں, روئیں. اب بولو اس کے لیے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہاں اب پتہ چلے گا. یہ تشکیل ہے نا, یہ تھرمومیٹر ہے. آدمی کا بخار کتنی ڈگری پر ہے یہ تھرمومیٹر سے پتہ چلتا ہے. ہاں تو آدمی کا ایمان کتنی ڈگری پر ہے یہ تشکیل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان ہائی ہے یا لو ہے یا نارمل ہے. یہ تشکیل سے پتہ چلتا ہے. ویسے تو سب کہیں گے میرا ایمان ہائی ہے. بولو کون کون تیار؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ 3 چلے کون نہیں لگا رہا ہے؟ ایک آدمی کے لا کے بتا دو کہ مول صاحب یہ 3 چلے نہیں لگاتا. سب لوگ چلے لگا رہے ہیں, زندگی لگا رہے ہیں, لیکن یہ دیکھو ہمارے 3 چلے کہاں لگ رہے ہیں, ہمارا سال کہاں لگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کہاں لگا, مولانا الیاس صاحب کا سال کہاں لگا, ان کے چلے کہاں لگے, ان کی رات کہاں لگی, ان کے دن کہاں لگے ہیں, اور آج ہماری راتیں کہاں لگ رہی ہے, ہمارے دن کہاں لگ رہے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, یہ ذرا دیکھو. ورنہ سال تو سبھی کا لگ رہا ہے. شیطان کی بھی زندگی لگ رہی ہے. ہاں شیطان کی پوری زندگی لگ رہی ہے, وہ قیامت تک لگائے گا وہ. تو کیا ہم بھی شیطان کی طرح لگائے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگائے؟ بولو. یاد دلاؤ سب کا وضو.
کہ بھائی سب کا وضو ہے نا. ہاں ماشاء اللہ. بھائی دیکھو اگر وضو ہو نا تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہاں صفیں بنا لو اور سیدھے بیٹھ جائے, سیدھی سب بنا لو. اور مغرب بعد نیت کر لو انشاءاللہ گاؤں میں گھومنے پھرنے نہیں جانا ہے, اجتماعی کام میں جڑے رہنا ہے. صفیں بنا لو, صفیں بنا لو. نام تو ایک بھی نہیں دیا, خدا کے بندے نے ایک نے بھی نام نہیں دیا. بھائی میری بھی ایک جگہ رکھنا. دیکھو بھائی اذان جب ہو نا اس وقت خاموش رہنا چاہیے. اگر کوئی قرآن شریف پڑھتا ہو تو بھی حکم ہے کہ بھائی قرآن شریف بند کرو, اذان کا جواب دو. ہاں جس مسجد میں اذان ہو رہی ہے اس مسجد میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ بھائی تو قرآن پڑھتا رہے, لیکن مسجد سے باہر ہے تو قرآن بند کرنے کا حکم ہے. تو کوئی باتیں نہ کریں, کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. شیطان کے پھندے میں ہم پھنس جائیں نا فوراً توبہ کریں تو اللہ چھوڑا دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جاؤ. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ اس وقت کھانا نہیں ہو رہا ہے, بالکل بند ہے. اگر آپ کھانے کے لیے گئے بھی تو پریشان ہو جاؤ گے, اور ہم لوگ کوئی روٹی کھانے نہیں آئے ہے نا بھائی. اب کھانا ہوگا بیان کے بعد. اگر آپ جاؤ گے گھوم پھر کے واپس آ جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, جلسہ بھی جائے گا کھانا بھی نہیں ملے گا. اس لیے کوئی صاحب روٹی کھانے کوئی نہ جائے, سب یہاں آ جائیں. ہم لوگ کوئی بھوکے پیاسے ننگے نہیں ہیں کہ بھائی دھوج میں روٹی کھانے آئے, ہم تو جلسے میں آئے ہیں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ہاں مجمع جوڑنے والی جماعت ہے بھائی, ہاں جوڑ لیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. دیکھو بہت سے ہمارے بھائی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں وہ. مغرب کی نماز پڑھ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں وہ, اور ان کو کون لے جا رہا ہے. بھائی شیطان کی بات نہ مانو. ہاں کہیں جاؤ مت بھائی, گاؤں میں بھی جا کے مت بیٹھو. آج ہم مہمان اللہ کے ہیں. اگر گاؤں میں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے
وہاں ابھی مت جاؤ، اس کو بھی جلسے میں آنے دو. اگر ہم جا کے بیٹھیں گے ان کے گھر تو ان کا بھی جلسہ جائے گا، ہمارا بھی جائے گا، ہم ڈبل گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں کسی کے گھر پہ جا کے نہیں بیٹھنا ہے، سیدھے یہاں آ کے جلسے میں بیٹھنا ہے. اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اور اجتماعی کھانا بند ہو گیا مغرب سے پہلے، اب اجتماعی کھانا ہوگا بیان کے بعد. ابھی مولانا سعد صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہے نا بھائی؟ ہاں، جلدی جلدی سب بیٹھ جا رہے ہیں. جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جا رہے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی ذرا آ کے بیٹھ جا رہے ہیں، مل مل کے بیٹھ جا رہے ہیں. اگر کوئی سڑک پہ پہنچ گیا تو واپس آ جائے. انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان اپنی غلطی مانتا ہے. ہم لوگ شیطان نہیں ہے کہ بھائی غلطی نہ مانے، وہ فرشتے نہیں ہے کہ غلطی نہ ہو. ہم تو انسان ہیں. انسان سے بھائی غلطی بھی ہوتی ہے، وہ معافی بھی مانگتا ہے. ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی، جلدی آ جاؤ. جو لوگ سڑک پہ کھڑے ہیں مہربانی کر کے سب جلسے میں آ جائیں. دیکھو آپ ذرا آگے ایک اعلان کر دو ایک آدمی کہ بھائی اس وقت کھانا نہیں ہو رہا ہے. ہماری بات تو کوئی مانے گا نہیں. آؤ آپ کہہ دو کہ ابھی بالکل کھانا بند ہے، کوئی گاؤں میں نہ جائے. ہاں میرے پیارے بھائیوں، کھانا بالکل کوئی ناراض نہیں کر رہا ہے، سبھی آ رہے ہیں. وہ تو بیچارہ کسی نے نماز نہیں پڑھی، کسی نے، وہ لوگ جا رہے ہیں. یہاں کوئی روٹی کھانے تھوڑے آئے سب. دیکھو بھائی، اگر ساری دنیا کی دولت ہمیں مل گئی، دنیا میں جتنا سونا چاندی پیسے پیٹرول سب ہمیں مل گیا، دنیا میں جتنی کرسیاں ہیں سب ہمیں مل گئی، لیکن ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ، تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور بولو آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے. اور اگر بھائی ادھر کیا دیکھ رہے ہو، کپڑا کبھی دیکھا نہیں آپ نے، مجھے دیکھو. آپ کی آنکھوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہاں، آپ میری طرف دیکھیں گے نا، آپ کی نیک نگاہوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اور اگر ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے. سب کچھ کے ساتھ خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ خدا ہے تو. اب دیکھو، حضرت حاجرہ کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے، عراق سے پیدل چلی ہے بچے کو گود میں لے کر، اور ریت پہ چلا، اونٹ چلتے ہیں ریت پہ، اور ہزاروں کلومیٹر، اور وہاں پہنچے جہاں آج مکہ ہے، وہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، غلے کا ایک دانہ نہیں ہے. مکان تو کیا، کوئی درخت کا سایہ بھی نہیں ہے، وہ تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اب وہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اپنی بیوی کو یہیں چھوڑو، بچے کو یہیں چھوڑو. تو ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میری بیوی مر جائے گی، میرا بچہ مر جائے گا، میں کیسے جاؤں، ذرا بھی خیال نہیں، بلکہ یہ حکم ملتے ہی منہ پھیر لیا. اب جا رہے ہیں. بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو جا رہے ہیں،
یہاں تک تو لائے ہم کو، پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ جا رہے ہیں تو جلدی سے جا کے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا، ان کو پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اب دیکھو حضرت حاجرہ کی عقل دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمجھ گئی کہ ضرور ان کو اللہ نے حکم دیا ہوگا، اس لیے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورنہ میرے شوہر ایسے نہیں ہیں، وہ میرے دشمن نہیں ہیں، میرے بیٹے کے دشمن نہیں ہیں، وہ تو باپ ہے، وہ میرے، لیکن اللہ کا حکم دیا ہوگا۔ اب خود ہی پوچھ رہی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ تو ایک جملہ نکلا اذن لا یضیعنا، پھر آپ جاؤ، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے، تم بھی اللہ کا حکم پورا کرو، میں بھی اللہ کا حکم پورا کرتی ہوں، اللہ ہم کو بولو آباد کریں گے۔ یہ دیکھو، اب وہاں دیکھو تو اللہ نے زمزم کا تو کنواں دیا کہ بھائی وہ کتنے سال ہو گئے کنویں کو، ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال ہوئے، وہ کنواں آج تک ہے، اور دنیا میں اتنا پرانا کنواں کوئی نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جس کا پانی ساری دنیا میں جاتا ہو، دوج میں بھی ملے گا زمزم کا پانی بولو، اور ہمارے حضرت جی تو 24 گھنٹے زمزم کا پانی پیتے تھے، دلی کا پانی نہیں پیتے تھے۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں صرف زمزم پیتے ہیں۔ اچھا، تمام ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا، اس سے زیادہ طاقتور پانی کوئی نہیں، اور روحانی طاقت حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے آپ پیو گے اللہ اس کو بولو برا کرے۔ بہت سے لوگ تو روٹی کی نیت سے پیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ انگلینڈ میں ایک عورت کو کینسر تھا، کیا تھا بولو، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ لا علاج ہے، اب یہ عورت مر جائے گی، یہ عورت بولو۔ تو ایک نیک آدمی نے کہا کہ بہن تم عمرے میں چلی جاؤ۔ کہاں چلی جاؤ؟ عمرہ کرنے مکہ، اور وہاں جا کے دعا بھی مانگو اور زمزم کا پانی بھی۔ بس وہ یہاں آئی، اس نے وہ پانی پینا، ویسے بہت قصے ہیں، زمزم کا پانی پینا شروع کیا، 2-3 مہینے کے بعد جب وہ گئی تو بیماری ختم۔